وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پھر وہی لفظ آ گیا، کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں۔ جب ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں، ہماری آیات کی طرف متوجہ نہیں، استہزاء کرتے ہیں، ان کو سنجیدگی سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے محمد اس قرآن کے سوا کوئی قرآن آپ پیش کریں یا اس میں کوئی ترمیم کریں۔ اٹس ٹو ریجڈ، یہ تو بہت سخت ہے۔ آخر ہماری بھی کوئی بات مانی جانی چاہیے، کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے، کچھ ہمارے معبودوں کو آپ مانیں، کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیں، کوئی نہ کوئی مصالحت کی روش ہونی چاہیے۔ یہ قرآن تو بالکل ان کمپرومائزنگ ہے، بہت ریجڈ ہے۔ ائت بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی قرآن لائیے تو ہم مان لیں گے، او بدل ہو یا اسی میں کوئی ترمیم کر لیجئے، تھوڑی بہت چیزیں نکال دیجئے اس میں سے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں اپنے جی سے، اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، میں پابند ہوں، میں اس کے اندر کوئی کمی بیشی، کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں کر سکتا۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے خود ڈر ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں گا تو ایک بڑے دن کے عذاب کی پکڑ میں آ جاؤں گا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، ان سے کہیے دیکھو اگر اللہ چاہتا میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر نہ سناتا، ولا ادراکم بہ، نہ میں یہ تم تک پہنچاتا، تمہیں واقف کراتا اس سے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تو اس سے پہلے بھی میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، 40 برس تمہارے مابین رہا ہوں۔ میں نہ کوئی شاعر تھا، نہ ساحر تھا، نہ میں نے کہیں کوئی مراقبے سیکھے، نہ کہیں کہانت جا کر سیکھی، میں نے کہیں بھی، میری اس طرح کی کوئی دلچسپی رہی ہے تمہارے علم میں ہے؟ کہیں میں نے کوئی مشق کی ہو؟ اگر کوئی شخص ادیب بننا چاہتا ہے تو بہرحال کوئی مشق کرتا ہے، کوئی شعر کہنا چاہتا ہے تو مشق کرتا ہے، پھر رفتہ رفتہ منجھ جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں نکھر جاتی ہیں۔ تم نے میرے پوری 40 برس کی زندگی میں کوئی ایسی شے دیکھی؟ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون بڑھ کر ظالم ہوگا اس سے جس نے اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کی؟ یعنی اگر یہ قرآن جو میرے پاس آ رہا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور میں گھڑ کر پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں۔ لیکن دوسری طرف اوکذب بآیاتہ، اور اگر یہ واقعتاً اس کی آیات ہے تو جو ان کو جھٹلا دے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں برابر کی چوٹ اب آ گئی ہیں، اب ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا روش اختیار کر رہا ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پایا کرتے ہیں۔